بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، آپ سب کو ایک دن کی چھٹی کے بعد کتاب التوحید کے نئے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم کتاب التوحید کا جو باب پڑھنے والے ہیں وہ باب غلو کے بارے میں ہے کہ نیک لوگوں میں کس طرح غلو کیا گیا اور کس طرح شرک کا آغاز ہوا، اور آج بھی جو شرک پایا جاتا ہے اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب غلو کرنا ہے۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ غلو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے کو، کہ کسی کی عقیدت اور اس کی محبت میں اور اس کی تعریف میں آپ اتنے آگے بڑھ جائیں، اس قدر آپ حد سے تجاوز کر جائیں کہ آپ اس کو اپنا معبود مان لیں۔ یعنی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ غلو سے ابتدا ہوتی ہے، حد سے تجاوز کرنے سے، کہ کسی کی تعریف میں، کسی کی عقیدت میں، کسی کی محبت میں آپ غلو کریں، حد سے آگے بڑھ جائیں۔ ایک حد تک ہونی چاہیے نا محبت، ایک حد تک عقیدت ہونی چاہیے، اور ایک حد تک کسی کی تعریف ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس حد کو کراس کرتے ہیں، اس حد کو کراس کر کے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر بڑھتے 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 آخرکار آپ اس کو جس کی تعریف میں، جس کی عقیدت میں آپ غلو کر رہے ہیں، آخرکار آپ اس کو اپنا معبود مان لیں گے۔ شرک کا جب آغاز ہوا تو ایسے ہی ہوا۔ آئیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے اس باب کو پڑھتے ہیں۔ اس باب میں جو آیات اور احادیث ذکر کی ہیں، ان آیات اور احادیث کو پڑھتے ہیں۔ باب ہے ما جاء ان سبب کفر بنی آدم وترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین، کہ بنو آدم کے کفر کا سبب اور ان کا اپنے دین کو چھوڑنے کا سبب کیا تھا؟ الغلو فی الصالحین، صالحین میں یعنی نیک لوگوں کی عقیدت اور محبت میں حد کو کراس کرنا، یہ اصل سبب تھا جہاں سے بنو آدم کے اندر کفر آیا اور انہوں نے اپنے دین کو چھوڑا۔ شرک کر کے وہ کفر کی طرف چلے گئے، شرک کر کے انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ تو اس باب کے اندر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کئی آیات ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین میں تم حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور تم نہ کہو اللہ پر کوئی بات مگر وہی جو کہ برحق ہے۔
تو اہل کتاب میں سے نصارہ نے اپنے دین میں غلو کس طرح کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت اور محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انہیں اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دے دیا اور انہیں اپنا معبود مان لیا. تو یہ حد سے کراس کرنا ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر بیان کی. اسی آیت میں اس کے بعد اللہ نے فرمایا انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ، کہ مسیح عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں. انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اور وہ اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اور وہ کلمہ کن ہے. وروح منہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے روح کو بھیجا تھا، جس روح کو جبریل امین نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونکا تھا، اور کلمہ کن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. تو بس یہ ان کی حقیقت ہے. اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ کن کے ذریعے پیدا ہوئے. اللہ نے اپنی طرف سے روح کو بھیجا اور اس کے ساتھ ان کو پیدا کیا. اسی لیے اس کے بعد فرمایا فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ، تم اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تم تین نہ کہو. جس طرح کہ نصارہ تین معبود مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تین مل کر ایک معبود بنتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ایسا نہ کہو، انتہو خیر لکم، بعض آ جو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ تو اکیلا ہی معبود برحق ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو غلو کرنے سے منع فرمایا. دین کے اندر حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو. تو نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کیا غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت اور محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کو بڑھاتے 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 ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور پھر ان کو اپنا معبود مان لیا. تو گویا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابتدا کفر کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کفر کی ابتدا غلو سے ہوئی. غلو کا معنی کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھنا، ایک حد کو کراس کرنا. عقیدت اور محبت کی ایک حد ہوتی ہے اور تعریف کی ایک حد ہوتی ہے. آپ اس حد تک کسی کی تعریف کریں، اس حد تک اس سے محبت کریں، اس حد تک اس سے عقیدت رکھیں. اگر آپ اس حد سے آگے تجاوز کریں گے تو وہ غلو ہوگا، اور اسی غلو نے پھر لوگوں کو شرک تک پہنچا دیا اور دین کو چھوڑنے پر اور کفر کرنے پہ مجبور کر دیا. آگے ہم حدیث پڑھتے ہیں. وفي الصحيح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قول اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں ہے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں کہ اللہ نے سورۃ نوح میں فرمایا وقالوا لا تذرن آلہتکم، اور انہوں نے کہا، یعنی قوم نوح کے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا لا تذرن آلہتکم، کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑو. جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے نا، تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو مت چھوڑو. خاص طور پر کس معبود کو نہیں چھوڑنا؟ ولا تذرن، خاص طور پر تم نے 5 معبودوں کو نہیں چھوڑنا. وہ کون ہیں؟ ود کو نہیں چھوڑنا، ولا سواع کو نہیں چھوڑنا، ولا یغوث کو نہیں چھوڑنا، یعوق کو نہیں چھوڑنا، ونسر، اور نصر کو نہیں چھوڑنا. یہ 5 معبود خاص طور پر انہوں نے نام لے کر کہا کہ ان کو نہیں چھوڑنا، یہ ان کے خاص معبود تھے. پہلے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، اس میں عام معبود. پھر خاص طور پر 5 معبودوں کا نام لیے، ان کے بڑے معبود تھے، کہا کہ ان 5 کو نہیں چھوڑنا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی پوجا میں لگے رہو لگے رہو لگے رہو. نوح علیہ السلام کی دعوت سے متاثر نہیں ہونا، نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کو قبول نہیں کرنا،
बल्कि बस अपने माबूदों से चिमटे रहो, खास तौर पर ये जो 5 माबूद हैं इनसे चिमटे रहो। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत की तफसीर करते हुए कहते हैं कि हादिही अस्माउ रिजालिन सालिहीन मिन कौमि नूह, ये जो 5 नाम है ये क्या नाम थे, किन लोगों के नाम थे? नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोगों के नाम थे। फलम्मा हलकू, जब वो फौत हो गए वो नेक लोग, तो अब यहाँ से शैतान का काम शुरू होता है। शैतान ने क्या अपना काम शुरू किया? औहा शैतान इला कौमिहिम, शैतान ने अपनी कौम की तरफ अपनी कौम को पैगाम दिया। शैतान ने अपनी कौम को समझाया, यानी उनकी कौम को, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को समझाया कि तुम क्या करो, अनिन्सबू इला मजालिसिहिम अल्लती कानू यजलिसून फीहा अंसाबन, ये जो नेक लोग थे ना, नेक लोगों की जो कौम थी ना, उनको शैतान ने पैगाम दिया कि तुम ऐसे करो कि जिस जिस मजलिस में जहां जहां वो बैठते थे ना, वहां वहां तुम क्या करो, एक पत्थर लगा दो, पत्थर गाड़ दो, यादगार के तौर पर पत्थर गाड़ दो। उसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि तुम जब पत्थर गाड़ दोगे तो तुम्हें याद आएगा। अच्छा, फिर वसम्मूहा बिअस्माइहिम, पत्थर गाड़ने के बाद तुमने क्या करना है? उनके नाम रख दो। कि एक पत्थर रखो, उसको कहो कि ये वध है। दूसरा पत्थर रखो, उसका नाम रखो ये सुवा है। तीसरा रखो, उसका नाम रखो ये यगूस है। चौथा पत्थर रखो, उसका नाम रखो यऊक, ये यऊक है। और पांचवा पत्थर रख के उसका नाम रख दो नसर, के ये नसर है। इस तरह फफअलू वलम तुअबद, चुनाचे उन्होंने ऐसे ही किया। चुनाचे उन लोगों ने ऐसे ही किया कि जहां जहां वो लोग बैठते थे वहां वहां इन 5 बुतों के नाम पर उन्होंने पत्थर रख दिए, और उन्होंने उनके नाम भी मुतय्यन कर दी कि ये वद है, ये सुवा है, ये फलां है, ये फलां है। इसमें मकसद क्या था शैतान का? शैतान का मकसद ये था कि सबसे पहले इनको ये पत्थर इनसे रखवा लो, और फिर आखिरकार जो अगली नस्ल आएगी उसके जरिए उनकी पूजा शुरू करा दूंगा। ये शैतान का काम। हत्ता इज़ा हलका उलाइक, यहाँ तक कि जब ये लोग चले गए, यानी जिन्होंने पत्थर गाड़े थे यादगार के तौर पर, कि जब यानी यादगार का मकसद ये था कि पत्थर पत्थर के ऊपर नाम लिखा होगा तो तुम्हें याद आएगा कि ये देखो ये वद कितना नेक आदमी था, बड़ी इबादत करता था, तो तुम भी उसी तरह इबादत करोगे। ये स्वा, ये कितना नेक आदमी था, तो तुम भी उसी तरह नेकी करने की कोशिश करोगे। इसी तरह यगूस, याऊक और नसर, ताकि इनके पत्थरों को देखकर और उनके नामों को देखकर तुम याद कर सको कि ये कितने नेक लोग थे। जैसे वो नेक थे तुम खुद भी उसी तरह नेक बनने की कोशिश करोगे। तो पहली एक नस्ल से उसने यही काम कराया। जब वो नस्ल खत्म हो गई, वनुसियल इल्म, और इल्म जो है दीन का इल्म वो भी भुला दिया गया। उबिदत, तो जब अगली नस्ल आई तो अगली नस्ल को शैतान ने क्या कहा? शैतान ने कहा कि देखो तुम्हारे जो आबाओ अजदाद थे ना, वो इन पत्थरों की पूजा करते थे, वो इन पत्थरों की पूजा करते थे। चुनाचे वो अगली नस्ल ने उन पत्थरों की पूजा शुरू कर दी। यहां से शिर्क का आगाज हुआ। इससे पहले पूरी रुए जमीन पर कोई शिर्क नहीं होता था। तो शिर्क का आगाज कहां से हुआ? शिर्क का आगाज सालिहीन में गुलूब के साथ हुआ। सालिहीन में गुलूब के साथ। गुलूब कैसे हुआ? शैतान ने उनको कहा कि इन इन नेक लोगों के नामों पर पत्थर रख दो, ताकि तुम्हें याद आए कि ये नेक लोग जो है वो कितनी इबादत करते थे, तुम भी उसी तरह इबादत करने की कोशिश करना। यहाँ से यहाँ से गुलूब शुरू हुआ। और फिर अगली नस्ल को उसने, शैतान ने क्या बावर कराया कि तुम्हारे आबा अजदाद इनकी पूजा करते थे, चुनाचे उन लोगों ने पूजा शुरू कर दी। यहाँ से शिर्क का आगाज हुआ। शिर्क की इब्तिदा गुलूब से। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ये बाब बांध कर असल में ये हकीकत खोलना चाहते हैं कि इस दौर के अंदर, खुद उनके दौर के अंदर भी, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह जो हैं उनके दौर के अंदर भी जजीरे अरब में कुब्बे थे, कब्रें थीं, मज़ार थे, दरबार थे, लोग उनका कस्द करते थे, लोग पूजा करते थे। तो इसका उन्होंने सबब जिक्र किया कि सबब क्या है। सबब यह है कि सालिहीन में गुलूब किया गया। जैसा कि आजकल लोग जो है वो झूठी करामतें बयान करते हैं, झूठी कहानियां बयान करते हैं, फला बुजुर्ग ऐसे था, फला बुजुर्ग ऐसे था, फला बुजुर्ग ऐसे था, वो ऐसे करता था, वो ऐसे करता था, उसके साथ, उसके इशारों के साथ ये काम हो जाते थे, ये हो जाते थे। झूठी कहानियां।
جھوٹی کہانیاں پھیلا پھیلا کر بیان کر 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 کے لوگوں کے دلوں میں ان کی اتنی عقیدت اور محبت پیدا کر دی کہ انہوں نے حد سے تجاوز کرتے ہوئے ان کو اللہ کا شریک بنا دیا، معبود بنا دیا۔ تو یہ اثر سبب ہے۔ قال ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں قال غیر واحد من السلف، سلف صالحین کی ایک بڑی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ لما ماتوا، جب یہ نیک لوگ مر گئے، عکفوا علی قبورہم، تو ان کے ماننے والے لوگ ان کی قبروں پہ بیٹھ گئے، مجاور بن کے بیٹھ گئے۔ ثم صوروا تماثیلہم، پھر ان کی مورتیاں بنا لی، ان کی مورتیاں بنا لی، ان کے مجسمے بنا لیے۔ ثم طال علیہم الامد، پھر جب ایک لمبا زمانہ گزر گیا، لمبا زمانہ جب گزر گیا، ایک نسل ختم ہو گئی، تو اگلی نسل نے کیا کیا؟ فعبدوہم، ان کی پوجا شروع کر۔ اچھا جی، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تطرونی، لوگو تم میری تعریف میں اور میری عقیدت اور محبت میں حد سے تجاوز نہ کرنا، کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح کہ نصارہ نے ابن مریم یعنی مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں اور ان کی عقیدت اور محبت میں حد سے تجاوز کیا۔ انما انا عبد، بے شک میں تو ایک بندہ ہوں، اللہ رب العزت کی بندگی کرنے والا ہوں، اللہ کی غلامی کرنے والا ہوں، اللہ کی بندگی کرنے والا ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ فقول عبد اللہ و رسولہ، تو تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ یہی ہم کلمہ شہادت میں کہتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دوسری شہادت جو اس میں کیا ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی غلامی کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول بھی۔ یہ ہے اس گواہی کا مطلب ہے۔ یعنی اس حدیث کے مطابق، چونکہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول۔ اور اللہ کا بندہ ہونا جو ہے، اللہ کی بندگی کرنا، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر وصف ذکر کیا تو عبد کے ساتھ ذکر کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات کے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یہاں اس موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا، اس موقع پہ اپنے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبد کا لفظ بولنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے شرف کی بات تھی، بڑے اکرام کی بات تھی، بڑے عزت کی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ کہنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کمی کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی تعریف ہے کہ آپ یہ کہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف کے اندر اور اپنی عقیدت و محبت میں حد کو کراس کرنے اور حد سے تجاوز کرنے سے منع فرمایا۔ اب یہاں پر آپ ذرا سوچیں کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سید البشر تھے اور امام الانبیاء تھے اور ان سے افضل نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا قیامت تک، اگر ان کی تعریف میں حد کو کراس کرنا جائز نہیں کہ ان کی تعریف میں ایسے تعریف نہ کرو کہ ان کو بڑھاتے 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 ان کو اللہ تک پہنچا دو، ان کو الوہیت کے مقام تک پہنچا دو، جب یہ جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جائز نہیں کہ آپ ان کی تعریف میں حد سے تجاوز کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم رتبے والے جو لوگ ہیں، چاہے وہ صحابہ اکرام ہوں، چاہے وہ اولیاء اکرام ہوں، چاہے وہ بزرگان دین ہوں، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی ولی ہو، کوئی بھی ہو، اس کی تعریف کے اندر اور اس کی عقیدت اور محبت کے اندر حد کو کیسے کراس کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کسی کی تعریف میں حد کو کراس کریں گے تو آخرکار چلتے 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 آپ آخرکار اس کو اپنا معبود مان لیں گے اور اس کی پوجا شروع کر دیں گے، جیسا کہ اس دور کے اندر ہو رہا ہے، اس دور کے اندر بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تو اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وقال، اور دوسری حدیث کے اندر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو، کہ لوگوں تم غلو کرنے سے بچنا، یعنی حد سے تجاوز نہ کرنا اور حد کو کراس نہ کرنا. تاریخ کی عقیدت اور محبت کی ایک حد ہے، اس کو کراس نہیں کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو جس چیز نے ہلاک اور برباد کیا وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہی غلو تھا. صالحین کے اندر، صالحین کی تعریف میں، صالحین کی عقیدت و محبت میں غلو اور حد سے تجاوز کرنا، اسی چیز نے پہلی امتوں کو بھی ہلاک کیا تھا، برباد کیا تھا، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے شرک کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے دین کو چھوڑا، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے ان کی ہلاکت اور بربادی کے فیصلے اللہ رب العزت نے جاری فرمائے. اس باب کے اندر اب تک جتنی ایک آیت اور جتنی احادیث ہم نے پڑھی ہیں، ان تمام نصوص سے یہ ثابت ہوتا ہے، ان تمام نصوص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنو آدم کے کفر کا اثر سبب کیا ہے، اور بنو آدم کا اپنے دین کو چھوڑنا، اس کا اثر سبب کیا ہے؟ وہ غلو ہے. کہ صالحین کی تاریخ میں اور ان کی عقیدت اور محبت میں حد سے آگے بڑھنا، اور پھر حد سے آگے بڑھ کر ان کو اللہ کے مقام تک پہنچا دینا، معبود کے مقام تک پہنچا دینا، اور پھر ان کی عبادت کرنا، ان کی پوجا کرنا، اور ان کو حاجت روا سمجھنا، ان کو مشکل کشا سمجھنا، اور ان کو بگڑی بنانے والا سمجھنا، غوث سمجھنا، داتا سمجھنا. یہ وہ چیز ہے کہ جس نے بنو آدم کو جس کی وجہ سے بنو آدم نے کفر کیا اور بنو آدم نے اپنے دین کو چھوڑا. تو آج بھی وہی چیز موجود ہے کہ جو صالحین کے اندر، اولیاء کے اندر، بزرگان دین کے اندر غلو کیا جاتا ہے، ان کی تعریف میں، ان کی عقیدت و محبت میں، اور تجاوز کیا جاتا ہے حد سے، اور جھوٹی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، جھوٹی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، اور پھر آخر کار لوگ جو ہیں وہ ان کی پوجا تک پہنچ جاتے ہیں، جو کہ آج کل ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. آخر میں ایک اور حدیث لمسلم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے غلو کرنے والے، تکلف کرنے والے اور حد سے تجاوز کرنے والے، غلو کرنے والے جو لوگ ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ ہلاک اور برباد ہو گئے. 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہ تم نے غلو نہیں کرنا، حد سے آگے نہیں بڑھنا. اب یہ جو اب تک ہم نے آیات اور احادیث پڑھی ہیں، ان نصوص سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، ان مسائل کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب کے آخر میں بیان کرتے ہیں، اور وہ ٹوٹل 20 مسئلے ہیں. مسئلہ نمبر 1، ان من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربۃ الاسلام. جو بندہ اس باب کو سمجھ لے، کون سا باب؟ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، جس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ غلو کرنا حرام ہے، حد سے تجاوز کرنا حرام ہے، تعریف اور عقیدت اور محبت میں حد کو کراس کرنا یہ حرام، یہ جائز نہیں ہے، اور یہی سبب ہے اصل میں کفر کا اور دین اسلام کو چھوڑنے کا اور شرک کا، یہی سبب ہے. تو جو بندہ یہ باب پڑھ لے اور اس کی حقیقت کو سمجھ لے، وبابین بعدہ، اور بعد میں آنے والے اگلے جو 2 باب ہیں ان کو بھی سمجھ لے، تو اس کے لیے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے تبین لہ غربۃ الاسلام. اسلام کی اجنبیت اس کے لیے واضح ہو جاتی ہے. وہ اسلام کی اجنبیت کیا ہے میرے بھائیو؟ اسلام کی اجنبیت یہ ہے کہ آج آپ خصوصاً ہمارے ملکوں میں، ویسے اور بھی کئی ممالک ہیں، عرب ممالک، آپ عراق دیکھ لیں، سوریہ دیکھ لیں، اور اسی طرح مصر دیکھ لیں، جزائر دیکھ لیں، اور بہت سارے ملک ہیں. تو ہمارے ملکوں میں اور اسی طرح ان عرب ملکوں میں خاص طور پر جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر آپ کو ہر گلی محلے میں، یا کم از کم ہر شہر کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی دربار اور کوئی نہ کوئی مزار ملے گا. ان درباروں اور مزاروں پہ آج کیا ہو رہا ہے؟
یہ مجھے آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں ان چیزوں کو، ان تمام درباروں اور مزاروں پہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ابتدا یہیں سے ہوئی، غلو سے ہوئی، کہ اگر کوئی، ایک تو دکھ کی بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان درباروں مزاروں میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اولیاء اللہ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کئی جگہوں پہ تو لوگوں نے وہمی طور پر خواب کے ذریعے بیان کیا کہ جی مجھے خواب آیا ہے کہ اس جگہ پہ فلاں ولی کی قبر ہے، خواب میں دکھایا گیا، اور یہ حقیقت، یقین مانے یہ ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے، یہ دیکھے بھلے واقعات ہیں، یہ سنی سنائی باتیں نہیں میں کر رہا، ہماری آنکھوں کے سامنے کئی ایسے دربار بنے کہ جہاں پر کسی شخص نے دعویٰ کر دیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اس جگہ پہ کیا ہے، فلاں ولی کی قبر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، پھر کیا ہوا؟ پھر جی اس قبر کے اوپر قبہ بن گیا، اس قبر کے اوپر دربار بن گیا۔ وہ قبر یہاں وہاں پر تھی کہ نہیں تھی، یہ کسی نے سوچنے کی، تحقیق کرنے کی زحمت نہیں کی، اور وہاں پر قبے بن گئے، وہاں پر جناب دربار اور مزار بن گئے، اور وہاں پر لوگ پھر دور دور سے اپنی اپنی سواریوں پر آنے لگے، مرادیں پوری کرنے کے لیے، مرادیں پوری کروانے کے لیے، نظر و نیاز اور چڑھاوے پیش کرنے کے لیے، اور وہاں پر پھر شرک کا اڈا بن گیا۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے کئی واقعات ہوئے، اور کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوا کہ بعض اہل توحید نے جب اس قسم کے شرک کے اڈوں پر جب انہوں نے کچھ مخالفت شروع کی اور ان قبروں کو اکھاڑا گیا، تو قبروں میں سے کیا نکلا؟ کہیں گدھا نکل رہا ہے، تو کہیں جناب وہاں پر کوئی گھوڑا نکل رہا ہے، تو کہیں کچھ تو کہیں کچھ۔ لوگوں نے یہ ایک کاروبار اور ایک بزنس بنا لیا ہے کہ بے شک گدھے کو مار کے اس کی قبر بنا کے وہاں پر دربار بنا دو، گھوڑے کو مار کے اس کو دفن کر کے اس کی قبر پہ دربار بنا دو۔ ایسے کتنے ایسی واقعات موجود ہیں، کوئی گھوڑے شاہ ہے، تو کوئی کھوتے شاہ ہے، تو کوئی فلانے شاہ ہے، تو کوئی پتہ نہیں کون کون سے شاہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام کی اجنبیت ہے کہ جگہ جگہ پہ آپ کو شرک کے اڈے ملیں گے، شرک کے اڈے جگہ جگہ پہ، اور وہاں پر آپ، اجنبیت کیا ہے اسلام کی؟ وہاں پر آپ توحید کی بات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ توحید کی بات کریں گے تو کہا جائے گا یہ فرقہ وارانہ بات کرتا ہے، اور آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، آپ کے اوپر لوگ پھر کیا کریں گے؟ جھوٹے کیس کریں گے۔ یہ اسلام کی اجنبیت ہے کہ آج توحید کی بات کرنا جو ہے یہ بھی جرم بن گیا ہے، توحید کی بات کرنا جرم بن گیا، یہ اسلام کی اجنبیت۔ اور شیخ الاسلام کہتے ہیں ورأى من قدرت اللہ وتقلیبہ للقلوب العجب، اللہ اکبر، اللہ کی قدرت دیکھیں آپ، اور اللہ تعالیٰ کس طرح دلوں کو پھیرتا ہے، اس میں حیران کن چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آپ یہی دیکھ لیں، یہ جو واقعہ ہے نوح علیہ السلام کی قوم کا، کہ کس طرح لوگوں کے دل پھرے۔ ایک نسل جو ہے وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 یہ نیک لوگ تھے، بس ان کے نام پہ پتھر رکھ دیے گئے، اس لیے کہ تاکہ ہمیں یاد آتا رہے کہ یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ اتنی عبادت کرتے تھے، تو ہمیں بھی اسی طرح عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن وہ نسل گزری، اس کے بعد پھر اگلی نسل آئی، تو شیطان نے کیسا ان کو دھوکے میں ڈالا، کیسا ان کو بہکایا کہ ان کے دل تبدیل ہو گئے، اور وہ ان کی پوجا کرنے لگے، ان کی پوجا کرنے لگے۔ کس طرح تبدیلیاں آتی ہیں دلوں کے اندر۔ آج بھی ایسے ہی ہے، ایسے آج بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو شرک اور بدعت کی ترویج کر رہے ہیں، اپنی اپنی جو ان کا جو زبان کا جو ان کا ایک ان کے پاس فن ہے، اس طرح کہتے ہیں نا کہ موٹیویشنل سپیکر، آج کل اس قسم کے سپیکرز بھی بنے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جو موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اور جھوٹی کہانیاں بیان کر کے، جھوٹے قصے بیان کر کے، کرامتیں بیان کر کے وہ لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ یہ جو فلاں بزرگ ہے نا، وہ آپ کا حاجت روا ہے، وہ آپ کا مشکل کشا ہے، وہ آپ کی بگڑی بنائے گا، وہ آپ کی فریاد رسی کرے گا، وہ آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ تو اس قسم کے جھوٹے واقعات
کس طرح لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ لوگوں کو بہکایا جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ وسوسے شبہات اور غلط چیزیں جو ہے پیدا کی جاتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، معرفت اول شرک حدث فی الارض، یہ بھی پتہ چل گیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے شرک جو ہے وہ کہاں سے کیسے پیدا ہوا، سب سے پہلے شرک کیسے آیا روئے زمین پر، اس کا ہمیں پتہ چل گیا۔ کان بشبہۃ الصالحین، یہ کیسے آیا؟ صالحین میں غلو کرنے کی وجہ سے، ابتدا ہی ایسے ہی یہاں سے ہوئی۔ مسئلہ نمبر 3، معرفت اول شیء غیر به دین الانبیاء، انبیاء کے دین کو سب سے پہلے کس چیز کے ساتھ تبدیل کیا گیا؟ اسی شرک کے ساتھ، شرک کے ساتھ ہی انبیاء کے دین کو تبدیل کیا گیا۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پہلے لوگ سارے کے سارے ایک امت، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نبیوں کو بھیجا جو بشارتیں بھی دیتے تھے، ڈراتے بھی تھے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ سب سے پہلے جب شرک پیدا ہوا تو اس کے بعد پھر لوگ جو ہیں وہ بٹ گئے، فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ تو معرفت اول شیء غیر به دین الانبیاء، انبیاء کے دین کو سب سے پہلے کس چیز کے ساتھ تبدیل کیا گیا؟ شرک کے ساتھ۔ وما سبب ذلك، اس کا سبب کیا تھا؟ ہم نے وہ بھی جان لیا کہ وہ صالحین میں غلو اور حد سے تجاوز کرنا تھا۔ مع معرفت ان اللہ ارسلہم، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ انبیاء کو، رسولوں کو کس نے بھیجا تھا؟ اللہ رب العزت نے بھیجا تھا، رسول بنا کر، نبی بنا کر، لیکن ان کے دین کو تبدیل کیا گیا کس کے ساتھ؟ شرک کے ساتھ۔ آج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کس چیز کے ساتھ تبدیل کیا گیا ہے؟ شرک کے ساتھ، اور اس کا سبب کیا ہے؟ وہی غلو، صالحین میں غلو، اسی کے ذریعے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو عرصہ دراز سے چل رہی ہے اور ابھی بھی اس کے جو نتائج ہیں وہ امت مسلمہ بھگت رہی ہے۔ مسئلہ نمبر 4، قبول البدع مع کون الشرائع والفطر تردها، اس سے یہ پتہ چلا کہ بدعات جو ہیں ان کو کتنی جلدی ان کو قبول کر لیا جاتا ہے، کتنی جلدی ان بدعات کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی بدعت جب پیدا ہوتی ہے نا تو اس کو مقبول کروانے میں کوئی زیادہ عرصہ نہیں لگتا، بڑی جلدی وہ مان لی جاتی ہے، وہ بدعت اس کو سنت سمجھ لیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، آج سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو شرک کی بدعت شروع ہوئی، شرک والی بدعت شروع ہوئی، تو ایک نسل نے تو صرف یہاں تک کام کیا نا، بس پتھر رکھ دیے اپنے صالحین کے نام پر، تاکہ وہ یاد کر سکیں کہ ان کے بزرگ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو ہمیں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد جب شیطان نے اگلی نسل سے شرک کروایا تو بس پھر شرک جو ہے وہ ایسا قبول ہوا، یہ بدعت ایسی قبول ہوئی کہ پھر وہ بدعت پھیلتی چلی گئی اور آج تک جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدعت جو ہے وہ کتنی جلدی اثر کرتی ہے لوگوں کے اوپر، کتنی جلدی اس کو مان لیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کتنی بدعات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کتنی بدعات ہیں کہ جن کو لوگوں نے قبول کیا ہوا ہے، لوگوں نے مانا ہوا ہے کہ یہ بھی دین کے اندر ہیں، حقیقت میں وہ بدعات ہیں لیکن لوگوں نے ان کو دین کا حصہ مان لیا ہے۔ اس کے بغیر تو ان کے شب و روز کے معمول نہیں چلتے جب تک وہ بدعات پوری نہیں کرتے۔ اب دیکھ لیں شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیں، اور خصوصاً کسی کی مرگ، کسی کی وفات کے موقع پر دیکھ لیں کتنی بدعات ہوتی ہیں۔ اور عموماً بھی آپ دیکھ لیں عام جو لائف ہے، جو زندگی ہے، اس کے اندر کتنی بدعات موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ مع کون الشرائع والفطر تردها، حالانکہ شریعت ایسی بدعات کو رد کرتی ہے، اور فطرت سلیمہ بھی، لوگوں کی فطرت سلیمہ بھی ان بدعات کو رد کرتی ہے۔ فطرت سلیمہ کبھی بدعت کو قبول نہیں کرتی، اور شریعت بھی کبھی بدعت کو قبول نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس قدر زور شور سے بدعات کو پھیلاتے ہیں اور ان کی ترویج اور نشر و اشاعت کرتے ہیں کہ انہیں فوراً مان لیا جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا سبب کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 5 میں اس کا سبب بیان کر رہے ہیں۔ سبب یہ ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ کر دیا گیا ہے، حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ کر دیا گیا۔ چنانچہ حق کیا ہے؟ حق ہے محبت الصالحین، نیک لوگوں کی محبت۔ اب نیک لوگوں کی محبت تو بری چیز نہیں ہے، نیک لوگوں کے ساتھ تو محبت کر سکتے ہیں، لیکن ایک حد تک آپ ان سے محبت کر سکتے ہیں، اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ نیک لوگوں کی محبت ہونی چاہیے، اوکے، لیکن اس سے آگے کیا ہے؟
والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنه أرادوا به غيره. باطل جس کو اس کے ساتھ ملا دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ ان کی تعریف میں ان کی عقیدت و محبت میں غلو. اب یہی جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے جو نیک لوگوں کا معاملہ ہے، تو سب سے پہلے ان کے دور کے لوگوں نے کیا ارادہ کیا تھا کہ بس ان کے ناموں کے پتھر رکھ لیں اپنے سامنے، جہاں جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں پتھر لگا دیں، تاکہ جیسے جیسے آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آئے گا، اللہ کی عبادت یاد آئے گی، آپ اپنی اصلاح کریں گے اپنے بزرگوں کو دیکھ کر، ان کے نام کے پتھروں کو دیکھ کر. تو شروع میں ایک اچھا ارادہ تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں دوسرے لوگوں نے برا گمان کیا کہ وہ پوجا کرتے تھے، شیطان نے ان کو یہ سبق سکھایا، تو چنانچہ انہوں نے بھی پوجا کرنی شروع کر دی. تو یہ گویا کہ حق اور باطل کو ملا دیا جاتا ہے، خلط ملط کر دیا جاتا ہے، مکس اپ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جس کی وجہ سے ایک بدعت جو ہے نا وہ فوراً مان لی جاتی ہے، قبول کر لی جاتی ہے. آج بھی میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، 100% اس بات پہ یقین کر لیں کہ آج بھی خصوصاً سوشل میڈیا پہ حق اور باطل کو ملا کر مکس کر کے بیان کیا جا رہا ہے. لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور عام جو سادہ لو عوام ہے نا وہ ان کے دھوکے میں آ جاتی ہے. اور وہ لوگ چونکہ حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو، سچ اور جھوٹ کو ملا کر کے بیان کرتے ہیں، تو عام لوگ جو ہیں وہ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سبب ہے گمراہی کا، اور بہت بڑا سبب ہے بدعات کو پھیلانے کا، اور بدعات کے مقبول عام ہونے کا. مسئلہ نمبر 6، تفسیر الآیت التي فی سورۃ نوح. سورۃ نوح میں جو آیت ہے اس کی تفسیر ہم نے معلوم کی کہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا آپس میں کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، خاص طور پر ان 5 معبودوں کو نہ چھوڑو. اس کی تفسیر جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کی، وہ ہم نے ابھی معلوم کی ہے. مسئلہ نمبر 7، جبلۃ الآدمی، آدمی کی فطرت، فی کون الحق ینقص فی قلبہ والباطل یزید. آدمی کی فطرت کا اندازہ کریں آپ، بندے کی فطرت کا، کہ بندے کی فطرت یہ ہے کہ اس کے دل میں حق بات کی جو قدر ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور باطل کی جو قدر ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ حق بات کی قدر زیادہ ہوتی اور جھوٹی بات کی، غلط بات کی قدر نہ ہوتی. لیکن آج معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو چکا ہے، حق بات کی قدر کم ہوتی چلی جاتی ہے اور باطل کی قدر بڑھتی چلی جاتی ہے. آج آپ دیکھ لیں، توحید کی جو قدر ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے لوگوں کے دلوں میں، اور شرک کی جو کہ باطل ہے اس کی قدر جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. سنت کی جو محبت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں بدعت کی جو محبت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ عجیب ایک معاملہ ہے لوگوں میں. ان کی فطرت کا اندازہ کریں، لوگوں کی طبیعت کا اندازہ کریں، ان کے مزاج کا اندازہ کریں کہ جناب لوگ جو ہیں وہ زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ جھوٹی بات سے، غلط بات سے، باطل سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی قدر زیادہ کرتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں سچ کی اور حق کی اور سچی بات کی، چاہے وہ توحید ہو چاہے وہ اتباع سنت ہو، اس کی قدر جو ہے وہ ان کے دلوں سے کم ہو جاتی ہے. مسئلہ نمبر 8، فیہ شاہد لما نقل عن السلف ان البدع سبب الكفر. مسئلہ نمبر 8 یہ ہے کہ اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے، ابھی تک ہم نے جو آیات اور احادیث پڑھی ہیں ان میں یہ دلیل موجود ہے کہ سلف صالحین سے جو بات منقول کی گئی، نقل کی گئی، کہ اصل میں بدعات کفر کا سبب ہے. بدعات یعنی جو نئی نئی چیزیں دین کے اندر نکالی جاتی ہیں نا، تو یہ انسان کو کدھر لے کے جاتی ہیں؟ کہ کفر کی طرف لے کے جاتی ہیں، والعیاذ باللہ. یہ شرک والی جو بدعت ہے، اس کو جب ایجاد کیا شیطان نے اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگوں نے، تو یہ بدعت جو ہے یہ سبب بن گئی کس کا؟ کفر کا، بنو آدم کے کفر کا اور دین کو چھوڑنے کا یہ سبب بن گئی. مسئلہ نمبر 9، معرفت الشیطان بما تؤول الیہ البدعہ. اچھا، شیطان نے جب یہ بدعت شروع کرائی تھی نا، تو شروع میں تو اس نے یہی کہا تھا نا کہ تم بس یہ ان کے اپنے نیک لوگوں کے ناموں کے پتھر رکھ لو تاکہ تمہیں یاد آئے کہ تمہارے بزرگ کتنی عبادت کرتے.
لیکن شیطان کو پتا تھا کہ یہ جو ہے نا، یہ جو چیز ہے، یہ آخر کار اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. شیطان کو یہ پتا تھا کہ بدعت جو ہے یہ ان کو کہاں تک لے کے جائے گی. اور وہ جو غلوب والی جو چیز تھی نا، غلوب آخر کار ان کو کہاں لے کے گیا؟ شرک تک پہنچا دیا. ولو حسن قصد الفاعل، اگرچہ کرنے والے کا جو قصد تھا، جو ارادہ تھا، وہ اچھا تھا. وہ لوگ جنہوں نے وہ پتھر رکھ لیے تھے نا اپنے نیک لوگوں کے ناموں کے، ان کا ارادہ اچھا تھا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ اچھا ارادہ جو ہے وہ غلوب کے اندر بدلا، اور وہ غلوب جو ہے وہ آخر کار شرک تک اس نے پہنچا دیا. آج بھی بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. لوگ اچھے قصد اور اچھے ارادے کے ساتھ بدعات کو ایجاد کرتے ہیں. کہتے ہیں جی یہ اچھا کام ہے، نیک کام ہے، اس میں کون سی برائی ہے؟ اور بھائی اگر یہ اچھا کام ہوتا، نیک کام ہوتا، تو سب سے پہلے اس کو کون کرتے؟ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کرتے. لو کان خیرا سبقونا الیہ، اگر یہ نیک کام ہوتا تو سب سے پہلے ہمارے اسلاف کرتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور ان کے تابعین اور ائمہ دین کرتے. لیکن انہوں نے نہیں کیا. آج آپ کو پتا چلا کہ یہ ایک خیر کا کام ہے. تو جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے وہ اچھے ارادے کے ساتھ کرتا ہے، لیکن وہ بدعت جو ہے وہ آخر کار وہ بدعت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، والعیاذ باللہ. مسئلہ نمبر 10، القاعدة الكلية. معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو. ایک قاعدہ کلیہ، ایک ضابطہ، ایک رول معلوم ہو گیا کہ غلو کرنا ناجائز ہے، غلو ممنوع ہے، حرام ہے. ومعرفة ما يؤول الیہ، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو غلو ہے یہ نتیجتاً کہاں تک پہنچاتا ہے؟ یہ پھر شرک تک اور کفر تک پہنچاتا ہے. مسئلہ نمبر 11، مضرۃ العکوف علی القبر لاجل عمل صالح. کسی قبر پر بیٹھنا یہ کتنا نقصان دہ ہے. قبر پر بیٹھنا کتنا نقصان دہ ہے. چاہے ایک انسان اچھے عمل کے لیے کیوں نہ بیٹھے، اچھے عمل کے لیے بھی اگر آپ کسی قبر پہ جا کے بیٹھیں گے نا، تو آخر کار وہ عمل جو ہے وہ کہاں تک پہنچائے گا؟ آخر کار وہ شرک تک پہنچا دے گا. مثال کے طور پر آپ اگر کسی قبر پہ گئے، آپ کسی اچھے ارادے سے گئے، اچھے عمل کے لیے گئے، لیکن آپ کے بعد آپ کی نسل، کیا گارنٹی ہے آپ کی کہ آپ بھی اچھے ارادے سے جائیں گے اور آپ شرک نہیں کریں گے؟ آپ کی اولاد کیا سمجھے گی؟ آپ کے خاندان کے لوگ کیا سمجھیں گے؟ اگر آپ ایک اچھا مقام رکھنے والے اپنے خاندان میں، تو خاندان کے لوگ یہی سمجھیں گے، آپ کے آل اولاد یہی سمجھے گی کہ ہمارا باپ جو فلاں قبر پہ جاتا تھا نا، وہ اصل میں سجدہ کرنے کے لیے، پوجا کرنے کے لیے جاتا تھا. جو شیطان ہے وہ اسی طرح سے تو نسلوں کو گمراہ کرتا ہے. تو آپ گویا کہ اصل وجہ بن گئے اس بعد میں آنے والے شرک کا اور بعد میں آنے والے کفر کا. آپ اصل میں اس کا سبب بن گئے. مسئلہ نمبر 12، معرفت النہی عن التماثیل. مورتیوں، یہ پتہ چلا کہ مورتیاں بنانا جو ہے یہ حرام ہے. مورتیاں بنانا، مجسمے بنانا حرام ہے، کیونکہ انہی مورتیوں سے، انہی مجسموں سے ہی تو شرک کی ابتدا ہوئی تھی. والحکمت فی ازالتها، اور ان کو ختم کرنے میں بھی حکمت یہی ہے کہ تاکہ شرک نہ ہو. مسئلہ نمبر 13، معرفت عظم شأن هذه القصہ. یہ قصہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے حوالے سے، یہ قصہ بڑا ہی اہمیت کا حامل. اس سے بڑا کچھ پتہ چلتا ہے. خاص طور پر آج کے دور میں لوگ اس سے غافل ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ کتنا اہمیت والا ہے. مسئلہ نمبر 13، معرفت عظم. اچھا، مسئلہ نمبر 14، وہی اعجب العجب. عجیب بات یہ ہے، مسئلہ نمبر 14 میں بیان کر رہے ہیں کہ حیران کن بات یہ ہے کہ لوگ تفسیر کی کتابوں میں اور حدیث میں بھی پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ شرک کی ابتدا اس طرح سے ہوئی تھی، غلو کے ساتھ، اور اس طرح شرک جو ہے وہ پھیلا تھا. اور یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو گیا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جو کچھ کیا تھا نا، وہ اصل میں سب سے افضل عبادت تھی، حالانکہ وہ شرک تھا. تو باوجود اس کے کہ تفسیر کی کتابوں کو بھی پڑھا جاتا ہے، حدیث کی کتابوں کو بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس چیز کی سنگینی کا اور اس کی خطرناکی کا اندازہ نہیں ہوتا لوگوں کو.
پھر بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو صالحین جو اس نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جو کچھ کیا تھا صحیح کیا تھا. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اصل بات یہ ہے کہ وہ جو کفر ہے نا جس سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا، وہ تو وہ کفر ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا خون بھی حلال ہو جائے اور مال بھی حلال ہو جائے. جبکہ یہ جو شرک ہے یہ تو وہ والا کفر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اتنا بڑا کافر ہو جائے کہ اس کا خون یعنی اس کو مارنا بھی حلال ہو اور اس کا مال بھی حلال ہو جائے. ایسا نہیں. یعنی کہ تفسیر کی کتابوں اور حدیث کی کتابوں کو پڑھنے کے باوجود بھی انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ شرک جو ہے یہ کتنا بڑا سبب ہے کفر کا اور دین کو چھوڑنے کا. یہ ایک بہت ہی حیران کن بات. مسئلہ نمبر 15 التصریح بانہم لم یریدوا الا الشفاعہ. اس بات کی صراحت اور وضاحت آ گئی کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر، انہوں نے اصل میں صرف شفاعت کا ارادہ کیا کہ یہ جو ہے نا یہ صالحین ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں، شفاعت کریں گے. اور مسئلہ نمبر 16 میں بیان کیا کہ ظنہم، وہ یہ گمان کرتے تھے، ان العلماء الذین صوروا صور ارادوا ذلك، کہ جن لوگوں نے ان کی مورتیاں بنائی تھیں، ان کی تصویریں بنائی تھیں، اصل میں انہوں نے بھی ارادہ یہی کیا تھا کہ یہ شفاعت کریں گے. جبکہ وہ ارادہ آخرکار اس ارادے نے کہاں تک پہنچا دیا؟ آخرکار اس ارادے نے شرک تک پہنچا دیا. مسئلہ نمبر 17 البیان العظیم فی قولہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ جو فرمان ہے کہ تم میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرنا، جس طرح نصارہ نے ابن مریم کی تعریف میں حد سے تجاوز کیا، تو یہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا کہ غلو جو ہے تعریف میں، عقیدت اور محبت میں حد سے تجاوز کرنا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر شرک آتا ہے امت کے اندر اور اس کی ابتدا ہوتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا. صلوات اللہ وسلامہ علی من بلغ البلاغ المبین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں بلکہ ان گنت درود و سلام ہوں جنہوں نے اس حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا اور امت کو آگاہ کر دیا، امت کو وارننگ دے دی کہ تم نے غلو نہیں کرنا، ورنہ اگر غلو کرو گے تو شرک کی طرف چلے جاؤ. مسئلہ نمبر 18 نصیحتہ ایانا بہلاک المتنطعین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت بھی معلوم ہو گئی کہ جو تکلف کرنے والے اور غلو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہلاکت اور بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں. لہذا ہمیں اس تکلف، دین کے اندر تکلف اور دین کے اندر غلو سے اپنے آپ کو بچنا ہے. مسئلہ نمبر 19 التصریح بانہا لم تعبد حتی نسی العلم. اس بات کی وضاحت آ گئی کہ وہ جو پتھر رکھے گئے تھے قوم نوح کے نیک لوگوں کے ناموں پر، ان کی پوجا تب تک شروع نہیں ہوئی جب تک کہ علم نہیں بھلایا گیا. دین کا علم جب تک تھا تب تک پوجا شروع نہیں ہوئی، لیکن جب دین کے علم کو بھلا دیا گیا تو بس پھر پوجا شروع کر دی گئی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کا ہونا، دین کے علم کا ہونا جو ہے، دین کا علم اس کا ہونا یہ کتنا اہمیت رکھتا ہے، اور دین کے علم کا نہ ہونا اس کا کتنا بڑا نقصان ہے. یعنی دینی علم جو ہے یہ اصل میں انسان کو بچاتا ہے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے. اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کی تفسیر پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کرو. یہ دین کا علم حاصل کرو گے تو فتنوں سے بچ جاؤ گے، شرک سے بچو گے، بدعات سے بچو گے، اور جو نئے نئے فتنے آتے ہیں ان سے بچو گے. تو دین کا علم جو ہے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے فتنوں سے بچنے کے لیے. آخری مسئلہ جو ثابت ہوا وہ یہ کہ ان سبب فقد العلم موت العلماء. یہ علم کیسے ختم ہوتا ہے، علم کا فقدان کیسے ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب علماء کی موت ہو جاتی ہے. علماء جب مر جاتے ہیں، علماء جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بس پھر علم بھی اٹھ جاتا ہے اور پھر جہالت آ جاتی ہے. کیوں؟ پھر جاہلوں کو لوگ جیسے کہ آج کے سوشل میڈیا پہ بغیر علم کے لوگ فتوے دے رہے ہیں، ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر بغیر علم کے فتوے دے رہے ہیں. وہ جو رمضان سے پہلے 11 مہینے وہ اینکرز ہوتے ہیں اور بلکہ فلمی اداکار ہوتے ہیں، لیکن جب یہ رمضان شروع ہوتا ہے تو رمضان کے مہینے کے اندر وہ جناب رہنما بن جاتے ہیں، دین کے رہنما بن جاتے ہیں، پھر لوگوں کو دین کی رہنمائی دیتے ہیں رمضان پروگرام کے نام پر. تو لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. جاہل کو جب لوگ مفتی مان لیتے ہیں تو پھر وہ مفتی خود اپنے آپ کو بھی گمراہ کرتے ہیں، دوسروں ٹی وی چینلوں پہ ہو رہا ہے
اور ہوتا ہے جب علماء اٹھ جاتے ہیں، جب تک علماء ہیں تو انشاءاللہ علم بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور حدیث کے سے سیکھے ہوئے علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمارے روزے قبول فرمائے، ہمارا قیام قبول فرمائے، ہماری عبادتیں قبول فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے، اور اس مہینے کو اللہ رب العزت ہمارے لیے باعث مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔